Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 845. 6th of December 1996, wise at Khara Darjamat Khana of Karachi. Ya Ali Madad, 6 برس کے بعد میں اس ہمارے پرانے مگر اصلاً درخانے میں آیا ہوں. مولا آپ کو، آپ کی اعلی اولاد کو دین و دنیا کی نعمتیں دے. ہے جی عادت اناد تھی ہی پنتھ ساچو اے پنتھ جڑی نہیں کوئی مریو پاچو جی عادت اناد تھی ہی پنتھ ساچو. مولانا حضرت امام کو سلوات کریں. اے مومنو، ہمارا دین اسلام ہے. دین کے اوپر چلنے کے بہت سے طریقے ہیں. ہمارا طریقہ نظاری اسماعیلی طریقہ ہے. میں نے نظاری کا نام اس لیے دیا کہ جو بہرے ہیں وہ مستعلیہ اسماعیلی ہیں، اور اسی طرح سے جو دروز ہیں امام حاکم علیہ السلام تک مانتے ہیں، وہ لوگ بھی اصلاً اسماعیلی ہیں، مگر وہ اپنے آپ کو اسماعیلی نہیں کہلواتے. ہمارا فرقہ اسماعیلی ہے. مولانا امام رفیع احمد علیہ السلام کے زمانے کے اندر ہمارے میں سے کچھ لوگ نکل کے انہوں نے اپنا ایک الگ گروپ بنایا محض عبادت کرنے کے لیے. پھر وہ بہت دور چلے گئے اور اسماعیلی نہ رہے، اور وہ اسماعیلی کہلاتے بھی نہیں، اور اسماعیلی مذہب کے ساتھ ان کا کوئی تعلق بھی نہیں، مگر وہ اسماعیلیوں میں سے نکلے ہیں. وہ ہیں اخوان الصفا. دین اسلام عام طور پہ ہمارے بھائی جو مسلمان ہیں اور دوسرے بھی دنیا کے تمام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ 1400 سال پہلے رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مذہب شروع کیا. مگر جو لوگ جانتے ہیں، جو لوگ علم پڑھتے ہیں، جو لوگ حقیقت کی جستجو کرتے ہیں، وہ یہ بات جانتے ہیں خصوصی طور پہ قرآن پاک میں سے کہ رسول اللہ کو یہ جو اسلام جس کو ہم کہتے ہیں یہ آخری قسط ہے. اسلام کی آخری قسط محمد رسول اللہ کی وحی پہ ختم ہوئی. تو اسلام شروع کب سے ہوا؟ جب دنیا نہیں بنی تھی. جب دنیا نہیں بنی تھی خدا تعالیٰ نے کچھ ایسی مخلوقات پیدا کی جن کو ہم فرشتے کہتے ہیں، جنات کہتے ہیں. خدا نے اپنے نور میں سے، میں کل یا نہیں لگے پرسوں شاید میں کہیں کہہ چکا ہوں کہ خدا نے اپنے نور میں سے خلقت پیدا کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ کے نور کو جدا کیا. میں ایک چیز دہرانا چاہتا ہوں تاکہ بہت سے میرے ایسے بھائی بہن ہیں جنہوں نے میری سب باتیں نہیں سنی.
خدا تعالیٰ اکیلا تھا، کچھ نہیں تھا. رسول اللہ بھی ابھی تک اس کے نور میں سے جدا نہیں ہوئے تھے. اس غائب الغیوب حالت کے اندر جس کو عام طور پہ صوفی لوگ لا کہتے ہیں، کیونکہ خدا کوئی چیز نہیں ہے. ہم کسی بھی طریقے سے خدا تعالیٰ کو کسی چیز کے ساتھ مماثلت نہیں دے سکتے کہ وہ ایسا ہے ایسا ہے. لہذا اس کی اس حالت کو ہم غائب الغیوب کہتے ہیں. خدا تعالیٰ رب ہے، رحیم ہے، کریم ہے. اس کی کتنی صفتیں ہیں. اگر وہ رحیم ہے تو رحم کس پہ کرے؟ کوئی ہے ہی نہیں. اگر وہ رب ہے تو اپنی ربوبیت کس پہ اظہار کرے؟ تو خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ میں اپنی صفتوں کو ظاہر کرنے کے لیے خلقت بناؤں. آج کی میری بات اچھی طرح سننا، اس لیے کہ آپ کو ان اسماعیلیوں کے علاوہ جو دوسرے ہمارے بھائی مسلمان ہیں، بلکہ اور بھی لوگ، ان کے ساتھ آپ کو گفتگو کرنے میں مزہ آئے گا. خدا تعالیٰ رب ہے تو اپنی ربوبیت کو ظاہر کرنے کے لیے اس نے خلقت بنائی تاکہ وہ اس کو پال سکے. ہمارا کھانا، ہمارا رزق، ہمارے کپڑے، ہمارا گھر، ہمارے جو کچھ بھی سواری وغیرہ ہے، ہر شے جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے وہ ربوبیت میں آتی ہے. رب کہتے ہیں پالنے والے کو. تو پالنے کے لیے محض کھانا کافی نہیں، ہمارے کپڑے بھی پالنے والے کے دیے ہوئے ہیں. تو خدا تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اظہار کرنے کے لیے خلقت بنائی. وہ غفور الرحیم ہے تو اس نے اپنی خلقت میں جان بوجھ کے تھوڑی سی مسٹیک کی چیز بھی رکھ دی کہ یہ غلطی کرے پھر میرے سے معافی مانگے تو میں غفور الرحیم ہوں، کہوں گا جاؤ تجھے معاف. خدا تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے اندر کچھ کمزوریاں رکھ دی، اور وہ کمزوریوں کو اس لیے رکھا کہ خدا جو ہے وہ رؤوف ہے. رؤوف کہتے ہیں کسی کو دکھ میں دیکھ کے ترس کھانا، تو اس نے دکھ بھی بنایا. آج کی بات بہت دھیان سے سننا. اس نے دکھ بھی بنایا تاکہ جب کوئی اس کا خلق کیا ہوا دکھ میں آ جائے تو جب اس کو پکار کرے تو اس کی رؤوفیت ظاہر ہو جائے. خدا تعالیٰ رؤوف بالعباد. رؤوف ہے، اس کے اندر میم ہے، ہونا چاہیے نون مگر وہ تشدید کے ساتھ ہے. رؤوف بالعباد، اپنے عبادت کرنے والوں کے اوپر ترس کھانے والا. تو میں ایک ایک صفت آپ کے سامنے خدا تعالیٰ کی صفت کا بیان کروں. اب آپ سمجھ گئے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. وہ رحیم ہے رحمت کرنے کے لیے، رحمان ہے درگزر کرنے کے لیے، غفور ہے بخش دینے کے لیے، رؤوف ہے ترس کھانے کے لیے، ودود ہے محبت دینے کے لیے، رب ہے پالنے کے لیے. خدا تعالیٰ کے جس قدر بھی نام آپ لو، ان تمام ناموں کے اندر ایک قوت ہے. ہر نام کے اندر کچھ قوت ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں. ہم جتنے الفاظ بولتے ہیں، ہماری زبان ان لفظوں کے ساتھ ٹوسٹ ہوتی ہے، اونچی ہوتی ہے، نیچی ہوتی ہے، پتلی ہوتی ہے، موٹی ہوتی ہے. اس طرح ہمارے زبان کے اندر سے وائبریشن نکلتی ہے اور وہ الفاظ بنتے ہیں. جیسے کہ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں اور بولتے بولتے بلا ارادہ، میرا ارادہ کچھ نہیں ہے زبان کی طرف، مگر خدا نے اس طرح سے بندوبست کر دیا ہے کہ میرے دماغ میں سے الفاظ نکلتے ہیں اور زبان ان الفاظ کو اونچی نیچی ہو کے وائبریشن دیتی ہے.
میں کہتا ہوں محمد تو زبان اس طرح سے بنتی ہے، میں کہوں علی تو زبان اس طرح سے بنتی ہے۔ محمد کے لفظ سے جو وائبریشن ہوتی ہے، انگلش میں اس کو فریکوینسی کا حساب کہتے ہیں۔ ہم جب بولتے ہیں تو ہر لفظ کے ساتھ ایٹماسفیئر میں فریکوینسی پیدا ہوتی ہے کہ لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ لہریں اونچی نیچی ہوتی ہیں۔ اگر ہم زیرو کے اوپر لے لیں تو کوئی لہر آدھی انچ اونچی ہے تو آدھی انچ نیچی ہے، اگر وہ 2 انچ اونچی ہے تو 2 انچ نیچی ہے، اگر وہ 1 فٹ اونچی ہے تو 1 فٹ نیچی ہے۔ تو یہ جو سلسلہ اس کو وائبریشن کہتے ہیں۔ یہ وائبریشن ہوا میں جا کے ہمارے کان کے پردوں میں لگتی ہے، اور بنانے والے نے ایسا اچھی طرح سے انسان کو بنایا ہے، خالق اکبر ہے، اور اس سے اچھا خالق کوئی نہیں۔ کس طرح سے میں بولتا ہوں آپ سنتے ہو، صرف ہم کبھی اسی چیز کو سمجھنے میں تو خدا کی قدرت کے اوپر آشش کرتے ہیں۔ تو پروردگار نے ہمارے لیے یہ سب چیزیں بنائی، مگر جو اس کے نام ہیں اللہ، اللہ نہیں اللہ، اس کے اندر 3 لام ہیں۔ اللہ، جب آپ کہو اللہ مگر آپ کہو اللہ تو دونوں کی وائبریشن میں فرق ہے۔ محمد جو تلفظ صحیح ہے اس کے اوپر رب، زبان کو راؤنڈ کرتے ہیں، رب خالی رب نہیں، رب کے اوپر رے کے اوپر تشدید ہے، رب۔ اب میں مثال کے طور پہ آپ کو چیزیں کچھ کہتا ہوں۔ آدمی بیمار ہو گیا، بدن کی کمزوری ظاہر ہو رہی ہے، طاقت کہاں چلی گئی معلوم نہیں۔ اچھا، تو خدا نے کچھ انتظام کیا ہے؟ ہاں کیا ہے، اس نے تو ہر انتظام کیا ہے۔ آرام سے بیٹھو، ہاتھ منہ دھو کے تسبیح لو، آنکھیں بند کرو، اس کو سامنے حاضر سمجھ کے کہو الشافی الشافی الشافی، شین کے اوپر تشدید ہے، الشافی، اے شفا دینے والے، اے تندرستی دینے والے، اے صحت دینے والے، اے قوت دینے والے۔ ارے پڑھو نا اس کو، الشافی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے بدن کے اندر قوت محسوس ہوگی۔ کوئی ایسا شخص ہے رزق خراب ہو گیا، خراب ہونے کے مطلب گناہوں کی وجہ سے رزق تنگ ہو گیا۔ ایتھیوپیا کے اندر 4 سال سے قحط پڑ رہا ہے، معلوم نہیں، لیکن یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ یہ ہے کہ 2,20,00,000 آدمی اس لیے مر گئے کہ ان کو پورا کھانا نہ ملا تاکہ وہ سسٹین ہو سکے۔ ارے دنیا کی کوئی ماں اپنے بچے کی بھوک برداشت نہیں کر سکتی، اور اس نے اپنی بنائی ہوئی مخلوقات کو بھوک سے مار دیا۔ ضرور کوئی عظیم گناہ ہوا ہے، ان لوگوں سے ضرور کوئی عظیم گناہ ہوا ہے کہ وہ ان کی روزی تنگ کر بیٹھا۔ نگاہ پھیرتا دی۔ جب کبھی کسی کے ہاتھ سے سچ مچ کوئی عظیم گناہ ہوتا ہے یا کسی کی بد دعا لگتی ہے تو کبھی کبھی خدا آدمی کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ اب خدا نہ کرے پیٹ بھر کھانا کسی کو نہیں ملتا تو پروردگار نے کچھ ایسے رستے رکھے ہیں، استغفار کرو اور یا رازقوں کی تسبیح نکالو۔ استغفار، نبی پاک فرماتے ہیں کہ جتنی بھی عبادت ہے اس عبادت کی 2 پلر ہیں، 2 بنیادیں ہیں۔
ایک استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، ایک شکر گزاری کرنا۔ نبی کہتے ہیں یہ دو بنیادیں ہیں، تمام عبادتوں کی یہ دو بنیادی چیزیں ہیں۔ استغفار، میرے گناہ بخش دے، میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ۔ تو یہ استغفار ہے۔ مولانا حسن، ہمارے پیر حسن ماں باپ ایک دن بیٹھے تھے، آپ کو پتا ہوگا کہ امام حسن 5.5 مہینے خلیفہ تھے مولا علی کی وفات کے بعد، اور پھر معاویہ سے صلح کر لی۔ امام حسن، ہم امام اس لیے کہتے ہیں کہ عربی زبان کے اندر پیر کا لفظ نہیں ہے، لیکن مولانا سلطان محمد شاہ نے امام حسن کو پیر حسن لکھا ہے، اور ہمارے امام حسن پیر ہیں۔ عربی زبان کے اندر ہم امام مستقر حضر امام کو کہتے ہیں، اور امام مستودع پیر کو کہتے ہیں، کیونکہ عربی زبان کی تخلیق اس طرح کی ہے۔ تو امام حسن خلیفہ تھے، بیٹھے تھے، ایک دفعہ کچھ اصحاب باقی تھے، ایک عورت آئی، سلام کیا، کہتی ہے یا حضرت اب میرے لیے دعا کریں، میری طبیعت اچھی نہیں رہتی۔ حضور نے فرمایا استغفار کرو۔ یا حضرت کیسے کروں؟ فرمایا ہاتھ منہ دھو کے وضو کر کے بیٹھو اور استغفر اللہ کی تسبیح پڑھو 40 دفعہ، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ۔ میری دعا ہے، چلی گئی۔ تھوڑے ٹائم کے بعد ایک آدمی آیا، کہتے یا حضرت میرے لیے دعا کیجیے، میرا کاروبار اچھا نہیں۔ فرمایا استغفار کرو 40 دفعہ۔ چلا گیا۔ ایک عورت آئی، یا حضرت مجھے بچہ نہیں ہوتا، آپ مہربانی کرو مجھے اولاد کی دعا دو۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایسا 7-8 آدمی الگ الگ قسم کی تکلیفوں کے ساتھ آئے، اور حضور نے سب کو یہی کہا استغفار کرو۔ وہ صحابہ بیٹھے تھے کہ یا حضرت آپ نے سب کو ایک ہی دوا دی؟ فرمایا ہاں، دنیا کی تکلیفیں، دکھ انسان کے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ایسا کوئی دکھ نہیں جس میں تمہارا ہاتھ نہیں۔ دکھوں کے لیے اس پروردگار کو، پاک ذات کو ہم الزام نہیں دے سکتے کہ خدا نے ایسا کیا۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر یہ چیز ہے، قسمت میں تابع۔ قسمت کس چیز؟ قسمت کا مطلب کیا ہے؟ تقدیر عربی زبان کا لفظ ہے، وہ قدرنے سے نکلا ہوا ہے۔ اگر ہم نے محنت کی ہے تو ہم کو دیا جائے گا، اور ہم نے محنت نہیں کی تو ہم کو نہیں دیا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں دیا جائے گا انسان کو جب تک کہ وہ اس کے لیے محنت نہیں کرے گا۔ لیس للانسان الا ما سعى۔ یہاں جو عربی زبان کا جو لفظ لیس ہے نا، اس میں کچھ بھی نہیں، ایک رائی کے دانے جتنا بھی نہیں دیا جائے گا جب تک کہ تم اس کے لیے محنت نہیں کرو گے۔ مولانا حسن فرمایا دنیا میں تمام دکھوں کی ایک ہی وجہ ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، بھول جاتا ہے۔ گناہ کرتے وقت اس کو یہ خیال نہیں آتا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، اور گناہ کرنا جو ہے وہ انسان کی کمزوری ہے، مگر ساتھ ساتھ خدا نے اس کمزوری کو مٹانے کے راستے بھی بتائے ہیں۔ ایک دشمن ہے، آپ کو ستا رہا ہے، آپ الحمدللہ کسی قصور میں نہیں، مگر خواہ ستا رہا ہے۔ سانپ کی جیسے عادت ہوتی ہے، سانپ خواہ ڈس دیتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، کوئی پڑوسی ہوتا ہے، کوئی کسی آفس میں ہوتا ہے، کوئی بیپاری ہوتا ہے،
کو پولیس والا ہے، کوئی نہ کوئی خواہ کبھی کبھی ایسا بنتا ہے، میں نہیں کہتا کہ ہر دفعہ بنتا ہے، لیکن کوئی ستا رہا ہے، وہ دشمن ہے، اس سے جان چھوٹتی نہیں، بھاگ سکتے نہیں، کیا اس کے لیے وہ پروردگار نے کچھ بندوبست کیا ہے؟ ہاں کیا ہے۔ جب اس کو دیکھو القاہر 3 دفعہ پڑھو، القاہر القاہر، عمر، اس کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ سچے ہو تو خدا کی قسم وہ 3 دن میں سیدھا ہو جائے گا۔ خدا کے پاس جانے سے پہلے یہ سمجھ لو کہ میں سچا ہوں تو ہی جانا، اور اگر جھوٹے بن کے اس کے پاس گئے تو وہ تو جانتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، سچا نہیں ہوں۔ اس لیے پروردگار کے پاس جھوٹ نہ بولنا، کبھی نہیں بولنا، بلکہ ہمیشہ یہی کہنا کہ یا مولا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، لیکن تو بہتر جانتا ہے، کہیں نہ کہیں میرا قصور ہوگا شاید، جس کی وجہ سے تم ایسا کرتا ہے۔ اس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ ہمارے اندر جو نرمی، حلیمی، عاجزی، ان کے ساری خدا نے ہمیں یہ چیزیں اس لیے دی ہیں تاکہ ان چیزوں سے وہ ہم پر راضی ہو گئے۔ رات بھر پاک نبی کھڑے کھڑے عبادت کرتے رہے، گرمی کا وقت تھا، پسینے سے ریب زیب ہو گئے، اتنا پسینہ نکلا کہ حضور کے پاؤں کے نیچے کی زمین گیلی ہو گئی، آدھی رات سے زیادہ ہوئی۔ بی بی عائشہ کا حجرہ تھا، بتیاں تو تھی نہیں، تو بی بی عائشہ نے دیکھا شوہر نامدار میرے بازو میں نہیں سوئے ہوئے، تو اس نے رات کو ایسا ہاتھ لگانا شروع کیا تو دیکھا زمین گیلی ہے، بڑی حیران ہوئی کہ پانی کہاں سے آیا، تھوڑے ہاتھ آگے گیا تو نبی کریم کے پاؤں گیلے نظر آئے۔ آپ نے فرمایا عائشہ میں ہوں، چپ ہو گئے۔ دل کو کہتے یا حضور آپ خاتم المرسلین، خدا کے پیارے، اللہ آپ کو حبیب کہتا ہے، اور پھر آپ یہ رات بھر ایسی گرمی میں کھڑے کھڑے آپ بندگی کرتے ہو، آپ کو دوزخ تو آپ کے ہاتھ میں ہے، جنت آپ کے ہاتھ میں ہے، اتنی محنت کرنے کے لیے اے عائشہ کیا میں خدا کی شکر گزاری نہ کروں؟ حضور کا یہ کہنا کہ عبادت کے 2 بنیادی اصول ہیں، استغفار کرو، شکر گزاری کرو۔ مولا مرتضیٰ لکھیں گے شکر کرنے سے مولا تمہیں زیادہ دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے۔ تو خدا کے یہ جو نام ہیں، ان ناموں کے اندر قوت ہے، برکت ہے، طاقت ہے، دنیا کے دکھوں کو دور کرنے کے لیے ان ناموں میں ہے۔ ایک بوڑھی عورت صافے کے قریب ایک جگہ مجھے ملی، مجھے بولتی ہے مشنری بابا آپ ایسے ہو، آپ ایسے ہو۔ میں بولا اماں یہ چھوڑ دے، بات کیا ہے؟ میرا ایک ہی جوان بیٹا ہے، 18 برس کا، 19 برس کا ہے، وہ بڑا کڑوا ہے، باپ پہ غصے ہوتا ہے، چیزیں پھینک دیتا ہے، کچھ ایسا کرو کہ وہ نرم ہو جائے۔ میں نے کہا الودود کی تسبیح نکالو اور اس کو گوشت مرچ بند کرو، الودود یا ودود کہو، یا ودود۔ میں نے کہا 101 دانے کی تسبیح نکالو، سجدے میں جا کے مولا کو کہو اے مولا تو محبت دینے والا ہے، تو محبت کرنے والا ہے، میرے بچے کے دل کے اندر محبت ڈال، یا ودود، یا ودود، بڑا پیارا لفظ ہے۔ اور جب اس کا مطلب سمجھ آتی ہے پیار کرنے والا، اور اس سے زیادہ کون پیار کر سکتا ہے؟
6 مہینے کے بعد مجھے ملی، میرا ہاتھ پکڑ کے چومنے لگی، بولا تجھے یہ دے دے وہ دے دے۔ میں بولا بات کیا ہے؟ کہ سیدھا ہو گیا ہے۔ میں بولا تسبیح جاری رکھنا۔ تو خدا کے ان ناموں میں یہ طب روحانی ہے، یہ روحانی دوائیاں ہیں۔ لیکن آدمی سگریٹ پیتا ہے، ہارٹ کی ٹربل ہو گئی، اب وہ یا شافی کی کتنی بھی تسبیحاں نکالے، وہ سیدھا ہونے والا نہیں ہے کہ جب تک کہ وہ سگریٹ نہ چھوڑ دے رہے۔ ہماری ظاہری کھانا خوراکی اور جس وجہ سے ہمیں دکھ ملتے ہیں وہ پہلے وجہ دور کر دینی چاہیے، پھر اس پروردگار کے در پہ جا کے سر ٹیکو تو آپ کو قبول کا لفظ سنائی دے گا۔ تو خدا تعالیٰ نے اپنی صفتوں کو ظاہر کرنے کے لیے اس نے مخلوقات پیدا کی۔ ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، خصوصاً ہمارے میرے مشنری بھائی آدمائے، ان کو یہ کنت و کنزم کی ذکر کا پتہ ہے۔ خدا داؤد علیہ السلام کو فرماتا ہے، اور یہ رپورٹ نبی کریم نے کہی کہ حضرت داؤد کو خدا نے کہا ہے داؤد میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میرا دل ہوا میں ظاہر ہوں۔ صوفی لوگ اس کنت و کنزم کا ورد کرتے ہیں۔ تو خدا نے مخلوقات بنائی، وہ بہتر جانتا ہے، اس کا پلان کیا تھا۔ اس نے مخلوقات کا ارادہ کیا تو محمد مصطفیٰ کا نور اپنے نور سے جدا کیا اور خود علی بنا۔ جبھی اللہ غائب و غیوب حالت کے اندر جب اس نے محمد مصطفیٰ کا نور جدا کیا تو خود علی بنا۔ اس لیے ہم کو ہمارے پیروں نے فرمایا کہ علی محمد یک خدا حق شناسی دفع بلا، اگر تو اس کی شناخت کر لے حق کی تو تیری بلائیں دفع ہو جائیں، کیونکہ علی اور محمد ایک ہی نور ہے۔ نبی کریم کی حدیث ہے کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور میں سے ہے۔ ایک کوئن ہے، دونوں طرف جدی ہیں مگر ایک ہے۔ کہ خدا نے محمد مصطفیٰ کو اپنی رحمت بنایا، خدا کی رحمت کو انسانی لباس پہنایا، خدا نے اپنی رحمت کو مینیفیسٹ کیا اور محمد کے اوپر سونیفائی کیا اپنی رحمت کے طور پر، رحمت للعالمین، اور اپنی قوت کو علی نے پرسونیفائی کیا۔ ایسا نہیں سمجھنا کہ علی محمد 1400 سال پہلے ہوئے۔ رسول پاک فرماتے ہیں ہر نبی کے اندر میرا نور تھا، یعنی رسول اللہ تو یہ جو خلقت پیدا ہوئی اس کے پہلے سے تھے، اور رسول اللہ اور اللہ اور اس کی قوت علی یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ محمد کے نور سے فرشتے بنائے، ان فرشتوں نے خدا کے حکم سے انجام دیے بہت سے کام۔ خدا تعالیٰ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ جو بہت سے فرشتے، خدا تعالیٰ نے فرشتوں میں کیٹیگری سے رکھی ہیں، سب فرشتے یکساں نہیں ہیں۔ آپ کو حیرت نہ ہوئے، جو کہ میری وعظوں میں بہت برسوں سے پہلے میں نے ایسی باتیں کی تو ہیں، لیکن آج پھر میرا دل ہو گیا کیونکہ آپ کے اندر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں آپ کو کچھ باتیں کہوں۔ فرشتوں کے اندر بھی کیٹیگری ہے۔ خدا ایک جگہ کہتا ہے کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ ان کے 2 انجن ہیں، یعنی 2 پر ہیں جن سے وہ اڑتے ہیں۔ ایروپلین انجن سے اڑتا ہے نا، تو خدا کہتا ہے ایسے فرشتے ہیں جن کے 2 پر ہیں، پر سے وہ اڑتے ہیں۔ مگر اے مومنو، یہ پرندوں کے جو پر ہے ایسا نہ سمجھنا کہ ان کے پر یہ پرندوں کی طرح ہیں۔ یہاں پر کا مطلب انرجی ہے۔ فرشتہ ارادہ کرتا ہے کہ مجھے یہاں سے مون میں جانا ہے،
تو آنکھ کی پلک میں پہنچتا ہے، لائٹ کی سپیڈ سے بہت زیادہ ان کی سپیڈ ہے۔ تو خدا کہتا ہے بعض ایسے فرشتے ہیں کہ ان کو 2 پر ہیں، بعض کے 3 پر ہیں۔ آپ نے کبھی کبھی ٹرائیڈنٹ ایروپلین دیکھے ہیں، 2 انجن سائڈ میں ہوتے ہیں اور ایک پیچھے ہوتا ہے۔ پھر خدا کہتا ہے بعض ایسے فرشتے ہیں کہ 4 پر ہیں۔ اب یہ پر اڑنے کی طاقت کی طرف اشارہ ہے، پر نہیں ہے، مگر ان میں یہ قوت ہے کہ وہ اڑ سکیں، جا سکیں۔ تو خدا نے فرشتوں میں ایسی کیٹیگریاں رکھی ہیں، 2 پروں والے فرشتے ہیں، 3 پروں والے ہیں، 4 پروں والے ہیں۔ پھر کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو اس کے دربار میں رہتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام کی طرح، حضرت میکائیل کی طرح، حضرت اسرافیل کی طرح۔ ایسے فرشتے ہیں کہ جو حضوری فرشتے ہیں۔ ایسے فرشتے بھی ہیں کہ جن کا کام صرف خدا کے عرش کو اٹھا رکھنا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا جو عرش ہے اس کے 8 پہلو ہیں۔ میز کے 4 پہلو ہوتے ہیں، لیکن ایسی میزیں بھی ہیں کہ 8 پہلو والی میزیں ہوتی ہیں۔ خدا کہتا ہے میرا عرش 8 پہلو والا ہے، اور فرشتوں نے ہر پہلو کو اٹھا رکھا ہے، یعنی 8 فرشتوں نے خدا کے عرش کو اٹھا رکھا ہے۔ اس کے اوپر اس کی کرسی ہے، اور یہ کرسی آیت الکرسی پڑھو تو آپ کو پتہ لگے کہ یہ کرسی ساری خدا کی مخلوقات کے اوپر حاوی ہے۔ وسع کرسی السماوات والارض۔ اب اس کے اوپر خدا بیٹھا ہے۔ اس طریقے سے خدا ہمیں سمجھا رہا ہے۔ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بہت عظیم بادشاہ، شہنشاہ اپنے تخت کے اوپر کرسی پہ بیٹھا ہے، لیکن کیا خدا کرسی کا محتاج ہے؟ کیا خدا حقیقت میں کوئی ایسا انسانی لباس میں ہے کہ کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے؟ یہ حقیقتیں ہیں، میں اس وقت ان کو ٹچ نہیں کر سکتا، بہت لمبا ہو جائے گا، 3-4 گھنٹے نکل جائیں گے اور اب میں اتنی لمبی بات نہیں کر سکتا۔ لیکن میں آپ کو خدا تعالیٰ کے متعلق کہاں سے میں نے شروع کیا ہے، اور شروع میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ جو مذہب ہے، یہ پنتھ، یہ آدونات سے چلا آتا ہے۔ میں آپ کو یہاں تک یہ کھارادر کی جماعت خانے میں واپس لاؤں گا، رستے میں چھوڑ نہیں دوں گا۔ خدا تعالیٰ کے عرش پہ 8 فرشتے ہیں۔ کچھ فرشتے خدا تعالیٰ نے انسانوں کی بھلائی کے لیے رکھے ہیں، کہ جیسے پولیس کسی پیٹرول کار میں نکلتی ہے، گھومتی رہتی ہے، جہاں کہیں حادثہ یا کچھ گڑبڑ دیکھی تو وارنٹ ٹھیک کر دیا۔ تو خدا نے ایسے فرشتے بنائے ہیں کہ جو دنیا کے اندر گھومتے رہتے ہیں، نیکوں کی مدد کرتے ہیں، بدیوں برائیوں سے بچانے کے لیے اپنا کام کرتے ہیں۔ ان فرشتوں کو کہ جو قدرت کے کام کاج کر رہے ہیں، ان کو مدبر کہا۔ مدبر کہتے ہیں عقل والے۔ فرشتوں کو ایسے فرشتے ہیں کہ جو خدا کے انتظام میں ہیں، ان کو تو خدا نے اس طرح سے انتظام کیا، اور اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو کہا فرشتے بنائے، پھر جنات بنائے، اس کے بعد انسان بنائے۔ یہ جو مدبرات الاسر ہے، یہ دنیا کے اندر پیدا بھی ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں بھی بدلتی ہیں، اور بہت دفعہ خدا کہتا ہے کہ بہت دفعہ میں اعلیٰ قسم کے فرشتوں میں سے کسی ایک کو نبی بنا کے دنیا میں بھیجتا ہوں۔ یعنی کہ خدا کے انتظامات دیکھو۔ خدا کہتے ہیں کبھی کبھی میں اعلیٰ درجے کے فرشتوں میں سے کسی کو نبی بنا کے بھیجتا ہوں۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر سے میں کہا کرتا ہوں جماعت کو کہ اے مومنوں، ہر نبی، ہر امام، ہر پیر ہے وہ نبی کا نور ہے، امام ہے وہ علی کا نور ہے، وہ بچپن سے نہیں پیدائش سے ہی پاک ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں بعض دفعہ ایسے اعلیٰ درجے کے فرشتوں کو دنیا میں بھیج کے میں نبی بناتا ہوں۔ تو یہ لوگ بچپن سے ہی پاک ہوتے ہیں،
پیدائش سے ہی پاک ہوتے ہیں بلکہ ماں کے پیٹ میں بھی پاک ہوتے ہیں۔ حضرت ماتا آمنہ رسول اکرم کی جو ماں تھی وہ کہا کرتی تھی کہ جب محمد میرے پیٹ میں تھا میرے سے باتیں کرتا تھا، جب محمد میرے پیٹ میں تھا فرشتے مجھے آ کے سلام کیا کرتے تھے، کیونکہ ایک ایسی ہستی اس کے بطن میں یعنی جنم لے رہی تھی۔ دنیا کے اندر دنیا کے حساب سے رہنا پڑتا ہے، اس لیے نبیوں نے اماموں نے جسم بھی لیے، اور جسم انہوں نے اپنے لیے نہیں لیے، ہمارے لیے لیے۔ اگر کوئی جس طرح محمد مصطفیٰ کے اوپر حضرت جبریل وہی لے کے آتے تھے، ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم جبریل کو دیکھ سکیں، ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم سیدھا سیدھا خدا کے ساتھ باتیں کر سکیں، تو ہم کو ہدایت دینے کے لیے محمد رسول امام پیر پیغمبر ایک انسانی جسم میں ہوتے ہیں اور ہماری زبان بولتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ہر ملک میں ہر قوم کے اندر میں نے اپنے نبی بھیجے ہیں تاکہ ان کو ہدایت کی جائے۔ یہ جو ہے جس طرح سے فرشتوں کے اندر مدبرات الامر ہیں، حکم کے اوپر عمل کرنے والے، یہ حکم کے ماننے والے ہیں۔ فرشتے کے اندر عقل نہیں ہے کہ وہ اپنی اس کے اندر ٹانگ اڑائے، فرشتوں میں عقل نہیں۔ فرشتے محض خدا کے حکم کے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے مدبرات الامر، امر کے اوپر عمل کرنے والے اور انتظام کرنے والے۔ تو بعد میں جنات آئے، بعد میں انسان آیا، اور اب میں آپ کو وہ چیز سنانی چاہتا ہوں۔ آپ کو پتا تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا میرا ارادہ زمین کے اندر میں اپنا ایک خلیفہ بناؤں۔ فرشتے کہنے لگے پروردگار کیا ہم تیرا حکم نہیں مانتے کہ تو ہم سے ناراض ہو گیا، زمین میں کسی اور کو بنانا چاہتا ہے؟ نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور علم سکھا کے جب یہ آدم کو سامنے لایا، سوال کیے تو فرشتے جواب نہ دے سکے، تو یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ فرشتوں کے پاس علم نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو ابھی کہا کہ فرشتوں کے پاس عقل نہیں ہے، خود کا ارادہ ان کے پاس نہیں ہے۔ عقل ہوئے تو خود کی ارادہ بھی ہوئے، اور علم بھی نہیں ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے علم آدم کو سکھایا، فرشتوں کو نہیں۔ تو سب نے سجدہ کیا، خدا نے کہا سجدہ کرو۔ یہاں سجدے سے مراد یہ نہیں کہ پیشانی زمین پہ رکھ دی۔ مولانا امام سلطان محمد شہزادہ فرماتے ہیں کہ اگر زمین کے اوپر سر پٹکنے کا نام سجدہ ہے تو ایک مرغی تو ہزاروں سجدے کرتی ہے دن کے اندر۔ سجدہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو سپرد کر دینا، اپنے آپ کو سونپ دینا، پھر اپنا کچھ نہیں۔ تو یہ سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سبمٹ، اپنے آپ کو آدم کے ماتحت کر دو، اور فرشتوں نے سبمٹ کر دیا۔ لیکن جنات کے اندر عقل بھی ہے، علم بھی ہے۔ ان جنات نے بہت فساد مچایا تھا، تو پروردگار نے حضرت جبریل کو کہا کہ جا کے ان کو ختم کرو۔ جبریل علیہ السلام نے کروڑوں بے شمار جنات کو قتل کیا۔ یہ چھوٹا بچہ تھا، نہ ابھی خدا تعالیٰ کی منشا ایسی تھی، تو اس بچے کو دیکھ کے جبریل علیہ السلام نے اس کو مارا نہیں، اس کا نام رکھا عزازیل۔ لے آیا، خدا سے اجازت چاہیے کہ میں اس کو پال کے بڑا کروں، عبادت سکھاؤں۔ خدا نے کہا اچھا، یہ سب یہ کرشمے اسی کے ہیں، کرانے والا وہ تھا۔ عزازیل کو علم سکھایا، عبادت سکھائی۔ پھر کہتے ہیں کہ 18 لاکھ برس اس کی عمر ہوئی، اور اس کا علم ایسا تھا کہ کبھی لکھا جائے تو 36 کروڑ 360 ملین کتابیں بن جانے۔ اور 36 کروڑ کتابیں پڑھیا، پیر کے شبدوں کے اندر سے ہمیں ایسنس نکالنا ہے، پڑھیا تو کیا پڑھے گا؟ کون سے پریس میں چھپی ہوئی تھی کتابیں وہ؟ لیکن 36 کروڑ کتابیں
کا جو علم تھا وہ عزازیل کو سکھایا گیا اور اس نے پھر مغروری کی. اب واستکبر وکان من الکافرین, اس نے کہا اس کو سجدہ میں کروں, یہ مٹی سے بنا, میں آگ میں سے بنا ہوں. مغروری آ گئی. تو نے کہا تھا میرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا. اللہ نے کہا ہاں میں نے کہا تھا, لیکن اب میں کہتا ہوں کہ سجدہ کہتا نہیں, تو اللہ کا یہ حکم ماننا نہیں ماننا. اس کے لیے ہمارے مذہب کے اندر ایک اصول ہے کہ ہمارے ہاں ہر زمانے کے اندر ایک حضر امام ہوتا ہے. اگر مثالاً مولانا سلطان محمد شاہ نے ہم کو کہا کہ یہ کام کرو اور حضر امام کہتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو, تو ہم سلطان محمد شاہ کا حکم اس کے زمانے میں مانتے تھے, لیکن آج نہیں مانیں گے کیونکہ حضر امام نے کہا کہ یہ نہ کرو. میں کو ایک مثال دوں. مولانا سلطان محمد شاہ زتار بیت الخیال کے لیے فرمان دیا کرتے تھے کہ بھائی 18 برس کا لڑکا ہو جائے, لڑکی ہو جائے, اور عبادت سیکھو, عبادت کرو. اور سینکڑوں آدمی یعنی یہ جوان بچے 18 برس اور اس کے اوپر کے آ کے بولنے جاتے تھے. جب یہ گولڈن جوبلی ہوئی تو اس کے بعد مولا نے 16 برس کر دیے, اور وہ مولا انکریج کرتے تھے آؤ عبادت کرو, صبح اٹھو. زمانہ بدلا, آج حضر امام ڈسکریج کرتے ہیں, عبادت نہ لو, بول نہ لو, مشکل کام ہے. ہم کو ڈسکریج کرتے ہیں. مشنریوں کو کہا ہے کہ جماعتوں کو کہو کہ بیت الخیال کا بول لینا ضروری نہیں ہے, ایسا نہ ہو کہ تم بول لے لو اور پھر تم اس کے اوپر اٹھتے نہیں. تو ایک امام نے ایسا کہا, دوسرے امام نے ایسا کہا. ہمارا فرض یہ ہے کہ جو موجودہ حکم ہے اس پہ عمل کیا جائے. 5 امام نے جو کچھ بھی کہا ہے آمین. اگر حضر امام نے سلطان محمد شاہ کے کسی فرمان کو نہیں بدلا تو وہ بالکل حاضر ہے. امام مستنصر باللہ کا کوئی ایسا فرمان کہ جن کو کسی بھی امام نے نہیں بدلا وہ بھی آج حاضر ہے, اس کے اوپر ہم عمل کریں گے. لیکن جب کوئی امام کسی چیز کو بدل دے تو ہمارا فرض یہ ہے کہ اس چیز کو مانا جائے. جیسے 114 رسول ہوئے, 1,24,000 نبیوں میں 114 رسول ہوئے, اور رسول اس کو کہتے ہیں کہ جو شریعت پاس کی شریعت کو بدل کے اس میں نیا قانون لے کے آوے. صاحب رسالت کو یہ حکم ہوتا ہے. تو جو رسول نئی شریعت لے کے آیا اس پہ عمل کرنا دین اسلام کا فائدہ ہے. تو اس طرح سے یہ جنات کو ختم کیا اور انسانوں کو پیدا کر کے زمین کے اوپر پھیلایا, اور ان انسانوں کو خدا تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنی طرف جانے کے لیے ہدایت کی, اور ہدایت کے لیے اپنے نور کو, محمد رسول اللہ کے نور کو پرسونیفائی کر کے تو اس کو دنیا کے اندر بھیجا. پہلے نبی عام طور پہ مانا جاتا ہے کہ پہلے نبی حضرت آدم تھے. مسلمانوں کی کتابیں پڑھتے ہیں تو حضرت آدم سے نوح تک 40 پیڑیاں ہیں, 40 نسلیں. پھر نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام تک 40 نسلیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے لے کے عدنان تک جو رسول اللہ کے داداؤں اور داداؤں میں تھے 40 نسلیں ہیں. اور عدنان کے بعد پھر رسول اللہ اور مولا مرتضی کی جو نسل ہے آج تک چلی آتی ہے. حدیثوں میں ایسا پڑا ہے, کسی نے پوچھا یا نبی آدم کو کتنا وقت ہوا؟ حضور نے فرمایا تقریباً 7,000 سال. مگر یہ حدیث جس نے رپورٹ کی ہے یا تو وہ سمجھا نہیں یا برابر نہیں. حضرت ابو ہریرہ جو تھے نا, وہ بلی پال کے رہتے تھے. بلی چھوٹی سی اپنی آستین میں چھپا کے رکھتے تھے. عربوں کا پتہ نا آپ کو, جھبا اتنا بڑا ہوتا ہے اندر چھوٹا بچہ گھس جاوے, وہ بلی رکھتے تھے اندر. نام پڑ گیا بلی کا باپ. ابھی حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ کی وفات سے 3 برس پہلے مسلمان ہوئے. ابو ہریرہ کی میں آپ کو جان بوجھ کے یہ آج اس لیے کہہ رہا ہوں
کہ ان کی حدیثوں کے اندر بہت دھیان رکھو. حضرت ابو ہریرہ خاص پڑھے لکھے نہیں تھے اور بھیک مانگتے تھے، مگر جب مسلمان ہوئے تو ان کو کھانا پینا بھی ملا. رسول اللہ کی آخری 3 برسوں کے اندر یہ تھے، مگر انہوں نے 5300 حدیثیں لکھی. 5300 3 برسوں کے مشکل سے 1000 دن ہوتے ہیں. 3 برسوں میں مشکل سے 1000 دن ہوتے ہیں، مگر انہوں نے 5300 5300 اور کچھ اوپر ابو ہریرہ کی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں. ابھی نمونے کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث ہے، یا نبی یہ سورج غروب ہو کے کہاں جاتا ہے؟ نبی نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رپورٹ کرتے ہیں، نبی نے کہا کہ یہ خدا کے عرش کے پیچھے جا کے چھپ جاتا ہے اور پھر ساری رات عرض کرتا ہے کہ یا خدایا میں نکلوں، میں ظاہر ہوں. خدا حکم نہیں دیتا، مگر جب صبح نزدیک ہوتی ہے تو کہتے اچھا نکل، تبھی یہ باہر نکلتا ہے. یہ چیز عرب سائنٹسٹوں نے بھی رسول اللہ کے 200-300 برس کے بعد یہ حقائق ظاہر کیا کہ زمین گول ہے، سورج کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے. تو ابھی ابو ہریرہ کی اس حدیث کا کیا درجہ؟ کسی نے ان کی بلی مار ڈالی، کیونکہ ہر جگہ بلی ساتھ لے جاتے تھے. ہو سکتا کسی کا دودھ پی گئی ہوگی، اس نے ان کی بلی کو مار ڈالا. بدلہ دے رہے. کسی نے پوچھا کیا بدلہ؟ اگر مالدار ہے تو سونے کی بلی بنا کے دے دے، اور اگر غریب ہے تو چاندی کی، نہیں تو کچھ بھی خیرات کرے. اب مجھے بتاؤ یہ چیزیں حدیث میں ہیں؟ کیا رسول اللہ یہ بلی کے مار ڈالنے کے اوپر اور یہ سورج کے نکلنے کے لیے یہ باتیں ہیں؟ ایسی تو بہت سی خرافات ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ اور اس قسم کے اور بہت سے ایسے لوگوں نے نبی پاک کی بہت سی حدیثیں بنائی کہ جو حدیثیں قرآن شریف کے ساتھ تطابق نہیں رکھتی. اس کے لیے اے مومنان، شیعہ مذہب کے اندر ہمارے پاس کتابیں ملتی ہیں کہ جو اثنا شریعوں نے اپنے اماموں کے حدیث لکھی ہیں، حضرت علی کی، حضرت امام حسن کی، حضرت امام حسین کی، حضرت امام زین العابدین کی، حضرت امام محمد باقر کی، حضرت امام جعفر صادق تک کی، جو ہماری بھی حدیثیں ہیں. ہمارے ان اماموں نے اپنے رسول پاک کے نام سے جو چیزیں ہمیں فرمائی ہیں وہ سچی ہیں. اگرچہ بعد میں ان کے جو امامین ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں، مگر ہم ان کو نہیں مانتے. اس کے لیے ان کی حدیثوں کے اوپر شاید ہم نہ بھی دھیان دیں گے، لیکن ہمارے امام جعفر صادق تک کی حدیثیں ہمارے سامنے ہیں. تو میں آپ کو عرض کرتا تھا کہ خدا تعالیٰ کا پہلا نبی حضرت آدم جس کو 7000 برس ہوئے وہ نہیں. ہماری اس دنیا کو کروڑوں برس ہو چکے ہیں، اور اگر ہم اپنے گنانوں کو ڈھونڈتے ہیں تو ہمارے پیروں نے ہم کو کہا ہے کہ اس زمین کو تقریباً 3.5 ارب سال ہوئے ہیں. 100 کروڑ کا 1 ارب ہوتا ہے. الف رام رے بے، این رے بے تو عرب لوگ، لیکن الف رے بے عرب، 100 کروڑ کا 1 ارب. ہمارے گنانوں میں سے جو چیزیں ملتی ہیں 3.5 ارب برس ہوئے اس زمین کو، اور زمین کے اوپر کتنے دور آئے. مولانا غزالی کو کسی نے پوچھا یا علی آدم سے پہلے کیا تھا؟ فرمایا آدم. تو بڑا حیران ہوا، کہتے یا نبی یا علی اس آدم سے پہلے کیا تھا؟ فرمایا آدم. چپ ہو گیا. تو مولانا غزالی کہتے ہیں تو میرے کو 30,000 دفعہ پوچھے گا تو میں تجھے یہی جواب دوں گا آدم سے پہلے آدم. تو یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ 30,000 آدم ہوئے، یعنی کہ 30,000 دور ہوئے اس زمین کے اوپر، کہ ہر دور کے اندر شاید 1,00,000 برس کا دور تھا یا زیادہ کم، مگر ہر دور کے اینڈ میں زمین تقریباً برباد ہو جاتی تھی، لائف ختم ہو جاتی تھی، اور واپس امیبا سے لائف شروع ہوتی تھی.
عربی زبان کا لفظ آدم ہے، مٹی سے بنا ہوا، آدم مینز مٹی سے بنا ہوا۔ یہ گارڈن کے اندر بغیچوں کے اندر ایک کیشوا نکلتا ہے، گھومتا رہتا ہے، دو مکھی ہوتا ہے۔ ہم چھوٹے تھے اس کو کاٹ ڈالتے تھے کھیلنے کے لیے، تو وہ تھوڑی دیر کے بعد آدھا ادھر چلے جاتا تھا، آدھا ادھر چلے جاتا تھا، اور پھر دونوں طرف اس کے منہ واپس اگاتے تھے۔ پھر اس کو کاٹ ڈالو تو 2 میں سے 4 ہو جاتے تھے، مگر پھر ان کے 2 منہ نکل آتے تھے۔ یہ سنگل سیل ہے، یہ آدم ہے۔ یہ مٹی کا جو کیڑا ہے یہ سنگل سیل ہے، مٹی سے اور پانی سے بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام جتنی بھی لائف ہے وہ پانی میں سے بنائی گئی۔ مولانا مرتضیٰ علی علیہ السلام کی بہت سی ایسی باتیں ہیں، ان میں سے میں مولانا امام جعفر صادق کی ایک بات سناتا ہوں۔ مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام ہر جمعے کو ایک لیکچر دیا کرتے تھے۔ مولانا نے ایک کلاس کھولی تھی، مولانا نے ایک جامعہ بنایا تھا، یونیورسٹی بنائی تھی، کالج بنایا تھا۔ ہمارے اماموں نے دنیا کے اندر بہت سے کام کیے، تو ایک ابو شاکر دستانی نام کا ایک آدمی تھا، ابو شاکر دستانی۔ وہ بڑا کافر تھا، مگر ظاہر کے اندر امام کی بڑی چاپلوسی کیا کرتا تھا، دہریہ تھا، اور کبھی کبھی امام کو ستایا بھی کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ امام خلقت کے اوپر لیکچر دے رہے تھے کہ کس طرح خدا تعالیٰ نے خلقت بنائی، تو چپ ہو گیا، مگر 10-15 دن کے بعد ایک بوٹل لے کے آیا، اس کے اندر کیڑے تھے۔ مولا کو کہتا ہے میں ان کا خالق ہوں، یہ کیڑے میں نے بنائے ہیں۔ آپ نے اس دن یہ کہا کہ سب کچھ خدا نے پیدا کیا ہے، خدا تعالیٰ کی قدرت سے یہ ہے، یہ کیڑے میں نے پیدا کیے ہیں۔ کس طرح پیدا کیے ہیں؟ تو اس نے کیا کہا کہ کسی بھی گیلی زمین کے اوپر کچھ گندی چیز رکھ دو، مثال دو، بچوں کو بولو پیشاب کر دے، اب اس چیز کو چھیڑو بس، سورج کی گرمی نمی کے وجہ سے آہستہ آہستہ اس کے اندر کیڑے پڑ جائیں گے۔ نارمل چیز ہے، یہ خدا کی قدرت ہے۔ اب اس نے اس طرح سے یہ کیڑے ذرا بڑے ہو گئے، کیونکہ کیڑے کو کھا جاتے ہیں۔ وہ جو کیڑے موٹے ہو گئے کسی بوٹل میں لے کے مولانا امام جعفر صادق حضور سے آیا، کہتا ہے میں اس کا خالق ہوں۔ اچھا تو نے ان کو واپس پیدا کیا ہے؟ ہاں۔ مولا کہتے ہیں یہ بتا دو اس میں نر کون ہے، مادہ کون ہے؟ ہو گیا۔ مولا نے پوچھا اس میں نر کون ہے، مادہ کون ہے؟ چپ ہو گیا۔ ارے یہ تو خدا تعالیٰ کی قدرت کی وجہ سے ایسا ہے۔ اب خدا کا ایک نام ہے الحی، کہتے ہیں زندہ، ہر وقت زندہ ہے، ہر جگہ خدا تعالیٰ زندہ، ہر جگہ۔ خدا تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے اس کو کہتے ہیں حیات۔ اس حیات کو خدا تعالیٰ کے علم سے جو ہم کو پیروں کی طرف سے ملا، ہم لوگ کہتے ہیں جیو۔ خدا خالق بھی ہے، خدا الباری بھی ہے۔ الباری کہتے ہیں روحوں کا پیدا کرنے والا۔ ارے بھی خالق کے اندر روح کو پیدا نہیں کیا؟ نہیں، روح جدی چیز ہے، اور جو قوت حیات ہے وہ جدی چیز ہے۔ ہم جس کو جیو کہتے ہیں اپنے گنانوں میں پیروں سے سیکھا ہے، اس کو کہتے ہیں فورس آف لائف، لائف فورس۔ درختوں میں لائف ہے، روح نہیں۔ اور روح ادھر رہتی ہے کہ جہاں انٹیلیجنس ہوتی ہے۔ جیو کا رہنا ہارٹ میں ہے، اور روح کا رہنا ہماری انٹیلیجنس میں، عقل میں ہے، کیونکہ روح کا عقل کے ساتھ تعلق ہے۔ اب روح جدا ہے، جیو جدا ہے۔ یہ چیز ہمیں ہمارا مذہب سکھاتا ہے۔ غیروں کے ساتھ بات کرو گے تو وہ ان چیزوں کو سمجھ بھی نہیں سکیں گے، لیکن آج میرا دل ہوا کہ میں آپ کو اپنے مذہب کی کچھ باریکیاں بھی سکھاؤں، تاکہ آپ دوسروں کے ساتھ اس بات کے اوپر چرچا کر سکو اور آپ اس میں کچھ اور بھی آگے پڑھو۔ تو جیو جو ہے ایکچولی گناہ جیو کرتا ہے، سزا جیو کو ملتی ہے۔
جو روح ہے وہ پاک ہے، روح کو سزا نہیں ملتی، روح گناہ نہیں کرتی۔ ہم اپنے حساب سے لفظوں میں کہہ دیتے ہیں وہ بد روح ہے، اور روح کبھی بد نہیں ہوتی، کیونکہ روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد کہے ان لوگوں کو، انہوں نے پوچھا اسألکم من الروح، کہ یہ روح کے متعلق تجھ سے پوچھتے ہیں؟ کل الروح من امر ربی، خدا کے حکم سے ہے، میرے خدا کے حکم سے روح ہے، خدا کا امر ہے روح پاک ہے، کبھی اپوتر نہیں ہوتی، لیکن جو جیو ہے قوت حیات ہے، وہ قوت حیات گدھوں میں ہے، کیڑی مکوڑے میں ہے، جانوروں میں ہے، انسانوں میں ہے، جنات کے اندر بھی ہے۔ یہ جیو ہے جس کی وجہ سے ہم کو بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کے اوپر میں آواز نہیں کرنا چاہتا۔ تو جیو جو ہے وہ انسان کو کھانے پینے کی طرف لے جاتا ہے۔ چھوٹا بچہ دودھ پیتا ہے، تھوڑے مہینے کے بعد ماں نے ذرا سا اس کو کچھ ایسی سواد والی چیز چٹا دی، مثال دودھ، ماں نے کھیر بنائی، اب اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ لے کے اس کی زبان پہ رکھا، کھیر کے اندر دودھ ہے، چاول ہے، کھنڈ ہے، اب اس بچے کو جو سواد آیا تو اب اس کی طرف راغب ہو گیا، دودھ چھوڑ دے گا، وہ کھیر ہی کھائے گا۔ کبھی آپ نے گوشت کی بوٹی دے دی تو جھگڑا ہو گیا، اب گوشت کے سوا کوئی چیز پسند نہیں۔ یہ جیو ہے، لوभ، لالچ، عرشا، کھینچتاڑ، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرے کپڑے، یہ میرا مکان، یہ سب جیو کے کارن ہے، اور جیو انسان کو دکھ میں ڈالتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے ان تمام حکمتوں کو اس لیے بنایا ہے کہ ہم اس میں سے کچھ سیکھیں۔ تو اس طرح سے پیغمبروں کی معرفت خدا نے انسانوں کو ہدایت دینی شروع کی۔ جو جو انسانیت بڑھتی گئی تو ہدایت کے اندر اضافہ ہوتا گیا۔ میں نے ابھی آپ کو عرض کی کہ رسول اکرم کے اوپر جو اسلام اترا وہ آخری قسط تھی، اس کے پہلے تو ہزاروں قسطیں ہو گئی، اور یہ آخری قسط کب پوری ہوئی؟ علی کا ہاتھ پکڑ کے رسول اللہ نے اونچا کیا، میں جس کا مولا ہوں یہ بھی اس کا مولا ہے، جو اس سے پیار کرے گا اللہ کا پیار ہے، وہ جو اس سے نفرت کرے گا وہ اللہ سے نفرت کرتا ہے۔ اس طرح سے باتیں کر کے غدیر خم میں حضرت علی علیہ السلام کی جب ڈکلیریشن کر دی کہ یہ تمہارا مولا ہے، خدا کہتا ہے آج تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا، اور وہ آیت کے الیوم اکملت لکم دینکم، اس کے اندر آج میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی، اسلام پورا ہو گیا۔ 1400 سال پہلے اسلام پورا ہو گیا۔ کس بات پہ پورا ہوا؟ علی کی شناخت پہ پورا ہوا، علی کی شناخت پہ۔ میں آپ کو ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں آخری دنوں میں ڈیلیوری کرنے کے لیے تیار تھی، ڈیلیوری ہونے والی ہے، درد زاں شروع ہو رہا ہے، اللہ کہتا ہے اے مریم یہ ہیکل میں سے نکل جا، یعنی جماعت خانہ جہاں مسجد کے اندر حضور رہتی تھی، مسجد میں رہتی تھی، مسجد میں سوتی تھی۔ اب جو حضرت عیسیٰ پیدا ہونے والے ہیں تو اللہ کہتا ہے باہر نکل، یہ جگہ ایسی نہیں ہے کہ تو ادھر ڈیلیوری کرے۔ بی بی مریم باہر نکلی، ہیکل کے پیچھے کھجور کے درخت تھے، اور اتنے تھے کہ جھنڈ بن گیا تھا، ایک چھوٹا سا کمرہ بن گیا تھا، تو وہاں جا کے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، تھوڑا سا پانی بھی تھا، حضور وہاں رہی۔ اب اس طرف آئیے، 600 برس کے بعد متا فاطمہ بنت اسد مرتضی علی کی ماں، آخری دن ہے حمل کے، اور تھوڑے ٹائم میں آپ پیدا ہونے والے ہیں۔ من میں خیال آیا، متا فاطمہ بنت اسد سوچنے لگی کہ بچے کی ڈیلیوری ہو گئے، اس کے پہلے میں جا کے خانہ کعبہ میں سلام بھر کے آؤں۔ تو حضور باہر نکلی۔ اس زمانے کے اندر ان کے گھر سے خانہ کعبہ
میل 1.5 میل جتنا تھا، سخت چلچلاتی دھوپ تھی، آہستہ آہستہ اکیلی چلی جا رہی ہے۔ جب خانہ کعبہ کے پاس پہنچی تو درد ذہ شروع ہوا، ہاتھ لگایا دیوار کو ٹیک لینے کے لیے، اے اللہ میں ایسی حالت میں کہاں جاؤں، ادھر باہر اس بیابان کے اندر میں بچہ پیدا کروں۔ درد بڑھتا گیا۔ اب جو ہاتھ لگایا تو اس زمانے کے اندر خانہ کعبہ چاروں طرف سے بند تھا، کوئی کھڑکی نہیں، کوئی دروازہ نہیں۔ دیوار پھٹ گئی، اتنی پھٹ گئی کہ ماتا فاطمہ اندر چلی گئی۔ جیسے ہی اندر گئی دیوار واپس مل گئی اور مولا مرتضی وہاں پیدا ہوئے۔ اس کو جماعت خانے سے مسجد میں سے باہر نکالا، بی بی مریم کو، تو باہر نکل، اور اس کو گھر سے کھینچ کے اس گھر میں لے کے آیا۔ علی مرتضی کا جنم ہوا اندر۔ حوریں آئیں اور انہوں نے ماتا کی خدمت کی، پھر لے کے باہر آئی۔ مولا مرتضی ہمارے دنانوں کے حساب سے 7 دن تک بولے نہیں تو بچہ اگر نہیں بولے تو وہ مر جاتا ہے۔ مولا مرتضی روئے نہیں، بعض دفعہ بچوں کو اونگا کر کے مارتے ہیں تاکہ وہ روے، اور رونے سے اس کے پھیپھڑے کھلتے ہیں، مگر مولا مرتضی چپ چاپ بیٹھے رہے۔ 7ویں دن مرتضی کو ملنے جب نبی پاک آئے تو آپ نے آنکھیں کھولی، ہنسے۔ رسول پاک نے اپنی جیبھ مولا مرتضی کے منہ میں ڈالی، ماں کا دودھ نہیں پیا تھا ابھی تک، رسول اکرم کی جیبھ چوس کے آپ نے، ہمارے گنان میں کہتے ہیں کہ ایک دوسرے نے اپنا بھید اور کمیونیکیشن کر لیا۔ مرتضی علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، اس لیے خدا تعالیٰ نے مسجود خلائق بنا دیا۔ سجدہ کرو عبادت کے وقت خانہ کعبہ کی طرف، کدھر بھی ہو اور اپنی زندگی میں ایک